بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم، جن کا قتل 7 دہائیوں بعد بھی ایک معمہ ہے۔ پہلی مرتبہ 16 اکتوبر 2020 کو یہ کہانی منظر عام پر آئی۔ آج 16 اکتوبر ہے۔ 70 برس قبل آج ہی کے دن پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں ایک جلسہ عام کے دوران گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ آج اس واقعے کو ہوئے لگ بھگ 7 دہائیاں گزر چکی ہیں، مگر اب تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ پاکستان کی تاریخ کا رخ بدلنے والا یہ واقعہ کسی بڑی سازش کا شاخسانہ تھا یا کسی انتہا پسند کا انفرادی فعل۔ اس قتل کے 10 روز بعد ہی یعنی 25 اکتوبر 1951 کو اس وقت کی حکومت نے قتل کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا تھا، جو فیڈرل کورٹ کے جج جسٹس محمد منیر کی سربراہی میں پنجاب کے مالیاتی کمشنر جناب اختر حسین پر مشتمل تھا۔ اس کمیشن کا دائرہ کار لیاقت علی خان کے قتل کے محرکات کا پتہ چلانا نہیں بلکہ یہ معلوم کرنا تھا کہ لیاقت علی خان کو کن حالات میں قتل کیا گیا ہے، اس موقع پر حفاظتی اقدامات کیسے تھے، انتظامات کی کمی اور ناکامی کی ذمہ داری کس پر ہے، اور کسی ایسی تقریب جہاں صف اول کے قائدین موجود ہوں وہاں سیکیورٹی انتظامات کس نوعیت کے ہونے چاہیے۔ اس کمیشن نے اپنی رپورٹ 17 اگست 1952 کو شائع کی تھی۔ در حقیقت اس کمیشن کا دائرہ کار محض انتظامی غفلت کا جائزہ لینا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پنجاب اور سرحد موجودہ صوبہ خیبر پختونخوا کہ پولیس افسران قتل کی تفتیش پر توجہ دینے کی بجائے غفلت کے الزامات کی صفائی پیش کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس کمیشن کی رپورٹ شائع ہوئی تو لیاقت علی خان کی بیوہ بیگم رانا لیاقت علی خان نے ہی نہیں بلکہ عوام نے بھی اسے مسترد کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کمیشن کی رپورٹ کی اشاعت کے 10 دن بعد 26 اگست 1952 کو پاکستان کے انسپیکٹر جنرل اسپیشل پولیس نوابزادہ اعتزاز الدین کراچی سے بذریعہ ہوائی جہاز پشاور جا رہے تھے جب طیارہ کھیوڑا کے مقام پر حادثے کا شکار ہوا۔ صاحبزادہ اعتزاز الدین بھی لیاقت علی خان کے قتل کی تفتیش کر رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ اس کیس کے بعض اہم کاغذات کی فائلیں بھی تھیں جو اس حادثے کے ساتھ ہی جل کر راکھ ہو گئیں۔ حکومت نے اس کمیشن کی رپورٹ پر بیگم رانا اور عوامی رد عمل کے پیش نظر ایک اور رپورٹ تیار کروائی، جس کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ایک معروف سراغ رساں CW یورین کی خدمات حاصل کی گئی۔ CW یورین نے اس خدمات کے عوض 10,000 برطانوی پاؤنڈ بطور معاوضہ حاصل کیا اور 28 نومبر 1954 سے 16 جون 1955 تک قتل کی تفتیش کرتے رہے۔ 25 جون 1955 کو ان کی رپورٹ اشاعت کے لیے جاری کی گئی۔ ان کی تفتیش کا حاصل یہ تھا کہ لیاقت علی خان کا قتل کسی سازش کا شاخسانہ نہیں تھا بلکہ ایک قاتل کا ذاتی فعل تھا۔ اس دوران محکمہ پولیس نے CID انسپیکٹر شیخ ابرار احمد کو لیاقت علی خان کے قتل کی تفتیش پر مامور کیا۔ شیخ ابرار احمد اس قتل کے وقت جلسہ گاہ میں موجود تھے اور انہوں نے لیاقت علی خان کے قاتل سید اکبر پر گولیاں چلانے والے انسپیکٹر محمد شاہ کے ہاتھوں سے ریوالور چھینا تھا۔ شیخ ابرار احمد کی تیار کردہ رپورٹ ان کی خود نوشت سوانح نقوش زندگی میں شامل ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق لیاقت علی خان کا قتل اگرچہ سید اکبر کا ذاتی فعل تھا، تاہم انہوں نے بین السطور بعض اخبارات کو سید اکبر کی ذہنی حالت کو تبدیل کرنے کا ذمہ دار قرار دیا، جن میں لیاقت علی خان اور بیگم رانا لیاقت علی خان کے خلاف معاندانہ مواد کی اشاعت معمول کی بات تھی۔ اس زمانے میں ایران کے وزیر اعظم رزم آرا کے قتل کی خبروں کو غیر معمولی کوریج دی گئی تھی۔